ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے عامر سعید عباسی صاحب ساری گفتگو پی ٹی آئی کی طرف نہ چلی جائے، باقی جماعتوں نے بھی آج جلسے کی، ان کی بھی بات کر لیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وہ 300 یونٹ مفت دیں گے، مریم نواز کہتی ہیں کہ ہم 200 یونٹ مفت دیں گے، اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ یہ جو بلاول 300 یونٹ کی بات کرے اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے، تو مریم جو 200 یونٹ دینا چاہتی ہیں اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیا یہ فرضی باتیں ہیں جو عوام کو آفر کی جا رہی ہیں، ان کے اندر کوئی جان ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ ایک تو میں پہلے اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں جو 9 مئی کے واقعات ڈسکس ہو رہے تھے۔ شیرازی صاحب نے جو بات کی اس سے میں اختلاف کروں گا۔ دیکھیے، سیاسی جماعتوں کا یہ بالکل ضرور حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں، تمام جو ہمارے آئینی ادارے ہیں وہاں پر آ کر اگر فار ایگزامپل کسی سیاسی رہنما کی کوئی گرفتاری ہوئی ہے، اس میں اگر کوئی قانون توڑا گیا ہے کہیں سے بھی، تو اس کا ایک متعلقہ فورم ہے، آپ سپریم کورٹ میں جائیں، آپ متعلقہ عدالت سے رجوع کریں۔ لیکن یہ آپ اگر ان ساری چیزوں کو جوڑیں جو جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا، تو اس میں تو بہت واضح تھا کہ کیسے تمام لوگوں کو پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہاں پر جمع ہونا ہے، آپ نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، یس۔ اور دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو لنک کریں جو ہمارے مڈل ایسٹ میں جس طرح ہوا، باقی ممالک میں ہوا، تو کیسے وہاں پر تمام جو وہاں کی فوجیں ہیں، فورسز ہیں، ان کو کیسے کمزور کیا گیا۔ یہاں پر بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ تمام تر جو منصوبہ تھا وہ یہی تھا کہ کیونکہ اس ملک میں جو ہماری افواج ہیں، جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کی بہت جو ہے وہ اہمیت ہے اس تمام جو ملکی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس میں، تو اس میں ان کو سیاست میں یوں دھکیل دینا، اور ایک گرفتاری ایک سیاسی رہنما کی وہ ایک عدالت سے ہوئی، ایک نیب کا کیس تھا، اس نیب کے کیس میں گرفتاری ہوئی، اور یوں تمام جو اہم سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہاں پر چڑھ دوڑنا، اور جو پھر وہاں پر شہداء کے مجسمے ہیں ان کے ساتھ جو کیا گیا، پھر وہاں پر تمام ایک معتبر ادارے کا تقدس داؤ پہ لگایا گیا۔ بالکل۔ اور دوسری دیکھیے، جو آپ نے دوسرا سوال کیا وہ بہت اہم ہے کہ سیاسی جماعتوں کا منشور کیا ہے۔ منشور یہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کا آپ کو پتا ہے وہ صرف کاغذی کارروائی کی حد تک ہوتا ہے، پہلے منصوبے کچھ اور بنتے ہیں، بعد میں جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے پہلے بات کری تھی۔ پی ٹی آئی نے بھی یہ غلطیاں کی، پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ہم آئیں گے تو 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے، ہم 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، لیکن عملاً ایسا نہیں ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو انتخابات ہیں، جو ووٹس ہیں، یہ منشور کی بنیاد کے اوپر تو ٹو بی ویری آنیسٹ ہماری ملک میں نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں اور ووٹس کہیں اور سے آتے ہیں۔ لیکن کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں نہ وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اتنا لانگ ٹرم پلان کر سکیں کہ اس ملک کے مسائل کو انہوں نے کیسے حل کرنا ہے، بلکہ ان کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ پاور میں آ جائیں۔ یہاں بھی بحیثیت قوم ویسے ہماری نہ اہلی اور نہ لائقی ثابت ہوتی ہے کہ ہم انہی پولیٹیکل پارٹیز کو بار بار اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں ووٹ دے کے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور دیکھیں وہی بات ہے کہ ہم پھر بعد میں ان سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، آپ نے یہ منشور دیا تھا، یہ آپ نے کتنے عرصے میں کیوں مکمل نہیں کیا۔ یہاں پہ صرف ایک سیاسی جماعت کو پسند کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ برادری کا ووٹ ہو گیا، یہاں کسی کو چوائس کا ووٹ ہو گیا۔ کیونکہ کسی سیاسی جماعت کی کوئی ورکنگ نہیں ہے، تمام خیالی پلاؤ ہیں، تمام خیالی باتیں ہیں، اور انہی کے اوپر عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے ہمیشہ سے، اور اس بار بھی بنایا جا رہا ہے۔ اور جو کوئی 300 یونٹ فری دے رہا ہے، کوئی 200 یونٹ فری دے رہا ہے، یہ سب فرضی بات ہے، پریکٹیکلی یہ چیزیں پاسبل نظر نہیں آتی، اس لیے عوام اپنی تھوڑی سی عقل بھی استعمال کریں ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے۔